عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. وعندی آئیے جبریہ نے کیا کہا تھا کہ انسان مجبور ہے کسب میں بھی اور خلق میں. یہ کسب بھی نہیں ہے اور یہ معتزلہ نے کیا کہا تھا کہ انسان کسب بھی ہے اور خالق بھی ہے. ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت نے کیا کہا تھا کہ انسان کسب ہے اور خالق نہیں. لیکن اشاعرہ نے کہا تھا کہ انسان کاسب ہے لیکن اس میں قدرت کاسب و موہوم ہے. اور ماتوریدیہ نے کہا تھا کہ قدرت کاسب و متحقق ہے. چار مذہب ہو. پانچواں مذہب مصنف کا. مصنف کہتے ایک علم کلی ہے ایک علم جزی ہے. ایک ارادہ کلی ہے ایک ارادہ جزی ہے. کتنی چیزیں؟ ایک علمی کلی اگر معلوم کلی تھا علم الانسان یہ علمی کلی. اور ایک علمی جزی ہے اگر معلوم جزی تھا پھر بگاڑا پر میرا علم. ایک ارادہ کلی ہے ایک ارادہ جزی ہے. ارادہ کلی اگر مراد کلی تھا جیسے انسان اور ارادہ جزی اگر مراد جزی تھا پھر بگاڑا. کتنے ہو گئے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ انسان علمی کلی میں مجبور ہے اور علمی جزی میں با اختیار ہے. انسان ارادہ کلی میں مجبور ہے اور ارادہ جزیہ میں با اختیار ہے. تو کلیات میں مصنف کے نزدیک انسان مجبور ہے اور جزیات میں با اختیار ہے. بات سمجھ میں؟ ارادہ کلی میں تعام ما کا ارادہ یہ ارادہ کلی ہے اس میں بے اختیار ہوں. اور ارادہ جزی حاضر تعام کے عقل کا ارادہ اس میں بے اختیار ہوں. علمی کلی تعام ما کا علم اس میں بے اختیار ہوں. اور علمی جزی اس تعام کی پہچان میں با اختیار ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ تو مصنف کہتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ انسان کلیات میں مجبور ہے ارادہ کلی ہو یا علمی کلی ہو اور جزیات میں با اختیار ہے خواہ ارادہ جزی ہو یا وعندی میری نزدیک مختار انسان با اختیار ہے بے اعتبار علومی جزیہ جسمانیہ کے اور مجبور ہے بے اعتبار علومی کلیہ عقلیہ کے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے ایک دو مثالیں دی. انسان ما کا علم کلی ہے اور حاضر انسان کا علم جزی ہے. اول میں جبر ہے دوسرے میں اختیار ہے. ارادہ انسان ما کا یہ ارادہ کلی ہے اور ارادہ انسانی جزی کا یہ ارادہ جزی ہے. تو انسان مختار با اختیار ہے بے اعتبار علومی جزیہ جسمانیہ کے اور مجبور ہے بے اعتبار علومی کلیہ عقلیہ کے. وہ شرح ذالک اور اس کی مثال ایک کتاب میں ہے جس کا نام ہے الفطرۃ الالہیہ. الفطرۃ اس کتاب کی تعریف کرتا ہے وَإِنَّهَا لَأَجْرَى یہ فطرت الہیہ کا جو کتاب ہے یہ زیادہ مفید ہے من تفاریق العصا در کھٹی ہوئی درخت سے. عرب میں مثال ہے کہ جب ایک انسان مفید ہوتا ہے کہتے یہ کھٹا ہوا درخت. کھڑی درخت سے ایک فائدہ ہے سایہ اور جب کھٹ جائے تو اس سے سایہ بھی بنا سکتے. چھت بنا لو تو سایہ بنے اور اس سے میز بھی بناؤ اور اس سے کرسی بھی بناؤ اور اس سے چرپائی بھی بناؤ اور اس سے لاٹھی بھی بناؤ. بات سمجھ میں آئی؟ تو کھٹا ہوا درخت زیادہ مفید ہے یا کھڑا درخت زیادہ مفید ہے؟ تو جو چیز زیادہ مفید ہے لوگ اس کی تشبیہ دیتے ہیں انہا لاجدا من تفاریق العصا. بات سمجھ میں آ گئی؟
ورابعا اس کا معنی کیا رابعا؟ اشاعرہ کی دلائل چل رہے تھے کہ حسن اور قبا عقلی نہیں ہے بلکہ شرعی. کیوں؟ اگر حسن اور قبا عقلی ہو جائے تو اللہ مجبور ہوگا، اور اللہ کا مجبور ہونا محال ہے، تو حسن اور قوے کا عقلی ہونا محال ہے. بس یہ اجمالی دلیل. تفصیل یہ ہے کہ اگر صلاۃ کا حسن عقلی ہو جائے تو اللہ دانشمندی کی کام کرتے ہیں یا حماقت والے کام کرتے ہیں؟ تو جب عقل نے صلاۃ کو حسن مان لیا تو پھر اللہ مجبور ہے کہ صلاۃ کو واجب کرے، تو اللہ کا جبر لازم ہے. اور جب عقل نے زنا کو قبیح مانا تو خدا عقل مندی والا کام کرتا ہے یا بیوقوفی والا کام کرتا ہے؟ عقل مندی. تو جب عقل نے کہا کہ زنا قبیح ہے، اب اللہ مجبور ہے کہ اس پر حرام کا حکم لگائے گا. تو اگر صلاۃ کا حسن عقلی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ صلاۃ کی وجوب میں مجبور ہوگا، اور اگر زنا کا قبح عقلی ہو جائے تو اللہ زنا کے حرام کرنے میں مجبور ہوگا، کیونکہ اللہ کے احکام عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف. دیکھو ورابعا چوتھی دلیل لو کان کذالک اگر حسن و قبح قبلی ہو جائے یہ مقدم لم یکن الباری تعالی مختارا فی الحکم تو اللہ تعالیٰ با اختیار نہیں ہوگا ایجاب صلاۃ اور تحریم زنا میں. کیوں؟ لأن الحکم علی خلاف العقل قبیح ہونا، کیونکہ اگر اللہ حکم کرے اور عقل کے خلاف کرے تو یہ قباحت ہے. ٹھیک ہے؟ یہ آ کر جواب دیتا ہے، کہتے صلاۃ کا حسن عقلی ہے، صلاۃ کا حسن عقلی ہے، لیکن اللہ وجوب کے حکم لگانے میں مجبور نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ان میں مصلحت ہے، ان میں. اور جب اللہ نے وجوب لگایا تو اللہ نے اپنے حکم مصلحت کے مطابق بنایا جو عقل ہے. اور مطابقت حکم کا مع المصلحت یہ جبر ہے یا اختیار ہے؟ اختیار ہے. اب میں ایک عمل کرتا ہوں، یہاں ایک تصویر بناتا ہوں، یہ تمہاری عقلوں کے خلاف ہے تو میں اس کو نہیں بناتا. یہ نہ بنانا بھی میرا کام ہے، لیکن میں نے مصلحت کے مطابق نہ بنایا. اور مصلحت کے مطابق کرنا یہ جبر نہیں ہے، یہ بلکہ دلیل اختیار کا ہے کہ فاعل پہلے مصلحت دیکھے اور پھر اپنا حکم مصلحت کی دیکھے. والجواب ان موافقت حکمه للعقل لا يوجب الاضطرار. موافقت حکم باری تعالیٰ کا عقل کے ساتھ ہے. حکم باری تعالیٰ صلاۃ میں کیا وجوب ہے، اور یہ مشابہ اور یہ موافق ہے حکمت عقل کا کہ عقل نے حسن کہا تھا لا یوجب الاضطرار. بات سمجھ میں آ گئی؟ وخامسا یہ معنی کیا ہے؟ اشاعرہ کی پانچویں دلیل وہ کہتے ہیں یہ زنا کا قبح جو ہے یہ عقلی نہیں ہے، یہ شرع. کیوں؟ اگر زنا قبیح بالعقل ہو جائے تو شرع سے پہلی بھی زنا قبیح، تو زنا قبیح ہوا شرع سے قبل عقل کے ساتھ تو حرام بھی ہوا. اور جب حرام ہوا اور ارتکاب حرام سے عذاب ملتا ہے تو زانی کو عذاب ملے گا اور قبل شرع ملے گا، اور قبل شرع نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے. اگر زنا قبیح ہو جائے عقلاً قبل شرع تو زنا حرام ہوگا عقلاً قبل شرع، اور ارتکاب حرام کا موجب عذاب ہے تو ارتکاب زنا کا موجب عذاب ہوگا اور قبل شرع ہوگا. حالانکہ قبل شرع نہ زنا حرام ہے نہ صلاۃ واجب ہے. ٹھیک. وخامسا لو کان کذالک اگر زنا قبیح عقلاً ہو جائے تو حرام عقلاً ہوگا تو جاز العقاب قبل البعثت عذاب آئے گا نبوت سے پہلے. وہو عذاب قبل البعثت منتفن باطل ہے. اللہ نے فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ٹھیک ہے. معنی ہو اس آیت کا معنی ہے کہ لیس من شاننا ہماری شان سے مناسب نہیں ہے، ولا یجوز منا ہم سے ممکن نہیں ہے ذالک عذاب قبل البعثت
بات سمجھ لیں. یہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ زنا قبیح عقلاً قبل شرع تو حرام عقلاً قبل شرع، تو عذاب قبل الشرع ممکن ہوا بنسبت ذات زنا کی. اور ہم جو کہتے ہیں کہ قبل شرع عذاب نہیں ہے، یہ بنسبت حکمت کے، یعنی حکمت کے خلاف ہے. کیوں؟ قبل شرع زانی کو سزا دی جائے تو وہ عذر پیش کرتا ہے کہ مجھے راستہ نظر نہیں آتا تھا. تو عذاب قبل شرع ہے بھی نہ بھی ہے بنسبت ذات زنا کی، اور نہیں ہے بنسبت حکمت کے، یہ حکمت کے خلاف ہے. اقول میں کہتا ہوں الجواز امکان عذاب قبل شرع یہ بنظر عقل کے یہ منافی نہیں ہے عدم امکان عذاب کا بنظر حکمت کی. وکیف یجوز حکمتاً سزا کیسی جائز ہوگی؟ اور قبل شرع قد کان لهم العذر انسان عذر کر سکتا ہے کہ میری عقل ناقص تھی، وخفاء المسلک اور راستہ نظر نہیں آتا تھا. اللہ نے بھی فرمایا میں نے رسول اس لیے بھیجے ہیں لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول، کہ رسول کے بعد انسان یہ معذرت نہ کرے کہ میری عقل ناقص تھی. ٹھیک ہے. وَإِذَنْ یہ دوسرا جواب ہے. اشاعرہ نے کہا تھا کہ اگر زنا قبیح ہو جائے عقلاً قبل شرع تو حرام ہوگا قبل شرع، تو اس پر عذاب ہوگا قبل شرع. کہتے یہ غلط ہے. ہماری نزدیک زنا کی قباحت اگرچہ عقلی قبل شرع ہے، لیکن قباحت زنا کا حرمت زنا کو مستلزم نہیں ہے. تو یہ شریعت سے پہلے قبیح عقلاً ہے لیکن حرام عقلاً نہیں ہے. جب حرام عقلاً نہیں ہے تو مرتکب کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ہماری نزدیک حسن اور خوب عقلی ہے، اور احکام جو وجوب و حرمت ہے وہ تو شرعی. وَأَيْضًا الملازمت قباحت زنا اور حرمت زنا میں ملازمت ممنوع ہے. فَإِنَّهُ فَرْعُ الْحُكْمِ یہ سزا فرع ہے حرمت کا. وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِهِ اور ہم قول بالحرمت نہیں کرتے قبل شرع. انما ينتهز على المعتزلہ یہ دلیل پیش کرو معتزلہ پر. معتزلہ کہتے ہیں کہ زنا قبیح قبل شرع عقلاً تو حرام ہے قبل شرع. تو معتزلہ پر یہ الزام لگاؤ کہ پھر شرع سے پہلے ان کو، حالانکہ قرآن میں آیا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ. بات سمجھ میں آیا؟ معتزلہ کے پاس بھی اس کے دو جوابات ہیں. وہ یہ کہ زنا قبیح عقلاً ہے تو حرام عقلاً ہے. حرام تو اس کے ارتکاب پر سزا بھی قبل شرع ہے. اور قرآن میں جو آیا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ وہاں عذاب سے مراد دنیاوی ہے، یعنی ہم زلزلے نہیں بیچتے، طوفان نہیں بیچتے، بستیوں کو الٹ نہیں دیتے حتی نبعث رسولا. ٹھیک ہے. تو قرآن میں جو نفی سزا کی قبل البعثت آئی ہے وہ کون سی سزا؟ دنیاوی. ایک جواب فخصصوا انہوں نے خاص کیا بعذاب الدنیا بدلالت سیاق. قرآن کو دیکھو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد دنیاوی سزا ہے. وَأَوَّلُ یہ معتزلہ دوسرا جواب دیتے ہیں کہ زنا قبیح ہے عقلاً قبل شرع تو حرام ہے عقلاً قبل شرع، تو اس پر سزا ہے قبل شرع. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن نے تو کہا ما کنا معذبین حتی نبعث، تو رسول سے مراد پیغمبر نہیں ہے، رسول سے مراد کیا ہے؟ عقل. ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کھوپڑی میں دماغ نہ ڈالے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو وَأَوَّلُوا بِالْعَقَلِ اور انہوں نے رسول سے مراد عقل لیا کیونکہ عقل رسول ہے مخفی اِلَى غَيْرِ ذَلِكِ مِنَ التَّوِيلَاتِ. قالوا اولا بس بابو